ذمہ داران جمعیت خلد آباد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ اس کی نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ اہمیت والی نعمت، سب سے زیادہ ضروری نعمت، وہ نعمت جس کی حفاظت کے لیے، جس کی بقا کے لیے، جس کے حصول کے لیے دیگر تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو اپنی شریعت اور دین نازل فرمایا، نبی کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت و کامرانی کا نسخہ بنا کر، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ ہم مختلف موقعوں پر ہجرت کے واقعات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکالیف اور ابتلاء اور آزمائش کے قصے سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ دقتیں، پریشانیاں، مخالفتیں کیوں پیش آئی؟ دین حق کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے، اس کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ ان کی شخصیت اور ان کے کردار میں کوئی ایسا کھوٹ اور مخالفت موجود نہیں تھی کہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں۔ ابھی ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ صادق و امین کہتے تھے، سچا، امانت دار۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کی دشمن بن گئے، مخالف بن گئے؟ ہر قسم کی جو مخالفت وہ کر سکتے تھے، تان و تشنیع کرنا، جسمانی اذیت دینا، ذہنی اذیت دینا، نفسیاتی اذیت دینا، قتل کی کوشش کرنا، وہ سب کچھ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا مخالفت میں۔ کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاروبار، تجارت، لین دین، معاشرتی اور زندگی کے کسی معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے تھے، الجھنیں پیدا کرتے تھے؟ جی نہیں۔ ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اختلاف یہی دین تھا۔ آپ کو پیشکش بھی کی کہ آپ چاہیں تو ہم اپنا سردار بنا لیں، آپ چاہیں تو عرب کی انتہائی حسین و جمیل لڑکی جس سے آپ کہیں آپ کا نکاح کر دیں، شادی کر دیں، آپ جو مطالبہ کریں ہم تیار ہیں، لیکن آپ اپنے دین کی دعوت کو روک دیں، جس سے ہمارے دین کی تغلیط ہوتی ہے، اس کا رد ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جانتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اپنی دعوت سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ غور کیجئے، جھگڑا سارا دعوت کا تھا۔ پھر آپ نے ساری اذیتیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی، آپ اور پھر آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن، گھر بار، رشتہ و پیوند چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، سب کچھ چھوڑ دینا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پہلے سے کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہاں ہمارا کاروبار ہے، ہوٹل ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، ہم وہاں رہائش کا اچھا سارا انتظام کر لیں گے۔ کس چیز کے لیے گئے تھے؟ عقیدہ بچانے کے لیے۔ اور جب ضرورت پیش آئی کہ عقیدے میں یا جان میں سے کسی ایک چیز کو قربان کرنا پڑے گا، تو عقیدہ بچایا، جان دے دی اللہ کے راستے میں۔ اس سے آپ اس دین کی، اس عقیدے کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ بہت ہی ہلکی بات میں نے کہی ہے، مطلب مختصر سی، اس پر جتنی گفتگو کریں، غور کریں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہم پر، وہ ہے ایمان، عمل صالح، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج۔ دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، نہ جانے کون کون سا مذہب ہے۔
یہ سارے کے سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں۔ اگر آدمی ان مذاہب پر قائم رہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، انتہائی بھیانک عذاب، جہاں موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ ایسے عذاب میں مبتلا ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، دولت کم ملے، گھر چھن جائے اور جان چلی جائے تو وہ تو ویسے بھی جانی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہمارے اور آپ کی جو ضروریات ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بنیادی ضرورت ہے، یہ ہوا جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے، کھانا جو بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے، پانی جو ہمارے لیے زندگی کی کا قوام ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان تمام چیزوں کی اتنی شدید ضرورت ہے، لیکن ان تمام ضروریات سے بڑھ کر جس چیز کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، دین صحیح۔ یہ بات میں نے مختلف خطبات اور دروس میں کہی ہے، اس کا اعادہ کر رہا ہوں خلد آباد کے اس اجلاس میں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی اسے سنیں کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے ایمان کی شکل میں، صحیح عقیدے کی شکل میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری کائنات کی نعمتوں کو اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اسے کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے ایک استاذ نے یہ بات کہی تھی اور میں اس کو دہراتا رہا ہوں، بڑی اہم بات، کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اگر کسی عیسائی ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے تو 3 خداؤں کو مانتے، تثلیث کے قائل ہوتے، اور اگر اسی پر مر جاتے تو ہمارا انجام کیا ہوتا؟ دائمی عذاب۔ ہم اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، جتنے کنکر اتنے شنکر کا عقیدہ رکھتے، اسلام، اہل اسلام، اللہ کے سچے رسول، اللہ کی سچی کتاب کا انکار کرتے، کفر کرتے، مخالفتیں کرتے، دوسرے کسی مذہب میں پیدا ہو جاتے، ان تمام سے بچا کر اللہ نے اپنے توحید والا دین ہم کو عطا کیا۔ کتنی خوش قسمتی ہے، دنیا میں اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے جسے ہدایت مل گئی۔ چاہے آپ جھوپڑے میں رہتے ہو، دن میں 3 وقت کے بجائے ایک وقت کھانا کھاتے ہو، لیکن اگر نعمت اسلام آپ کو حاصل ہے اور آپ اس کی قدر پہچانتے ہیں تو آپ سب سے خوش قسمت ہیں۔ اور ایک شخص اگر وقت کا بادشاہ بن گیا، فرعون، نمرود، یا اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں، پوری فوج ہو، جتھے ہوں اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہوں، لیکن اگر وہ صراط مستقیم کی ہدایت سے محروم ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے، تو دنیا کی سب سے لذیذ نعمت اور سب سے قیمتی دولت سے محروم ہے۔ وہ سب سے بڑا فقیر آدمی ہے، چاہے وقت کی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہو۔